بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ وقت کی ایک اہم ضرورت۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل مغلوب گماں تو ہے۔ مکافانی مکیفانی ازل تیرا ابد تیرا، مکافانی مکیفانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جام ودا تو ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر پوری دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہر جانب کفر کا ڈنکا بج رہا ہے۔ شرار بو لہبی چراغ مصطفی کی لو کو خاکستر کر دینا چاہتے ہیں۔ حق اور اہل حق کو ان آزمائشوں کا سامنا ہے جس نے ان کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ انسانیت کے مردہ لاشا پر شیطنت کا ننگا رقص جاری ہے۔ قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم ہے کہ ماضی کی ہلاکت خیزیاں چھوٹی معلوم پڑتی ہیں۔ ہر جگہ باطل کے نشے من نظر آتے ہیں۔ کفر دن دن آ رہا ہے، للکار رہا ہے۔ اس کی للکار میں وہ گھن گرج ہے جو حق پرستوں کو بھی بیدار ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ پوری دنیا نے معبودوں کو تقسیم کر لیا ہے۔ تیرے میرے خدا کی لڑائی زور و شور سے جاری ہے، حالانکہ معبود تو ایک ہے۔ قل انما الہکم الہ واحد۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا الہ الا انا فاعبدون۔ تقسیم الہ کا تصور اتنا زور پکڑ گیا کہ پوری دنیا خانہ جنگی کا شکار ہو گئی۔ انسانیت بلبلانے لگی اور اس پر ایسے ستم کیے کہ پورا معاشرہ ہل گیا۔ اخلاقی قدروں کے سارے داغ چھل گئے، گاؤں کے گاؤں، بستی کی بستیاں جلا دی گئی، اور مسلمان جس کو اللہ نے امت دعوت بنا کر بھیجا تھا وہ کاسا لیسی پر مجبور ہو گیا۔ حضرات، ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ مذہبی گروہ بندی اتنی طاقتور کیوں ہو گئی کہ لوگ انسانیت بھول گئے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، جس قوم کو اللہ نے اپنے پیغام کے لیے چنا تھا وہ اپنی ذمہ داری بھول گئی۔ فرمان باری تعالی ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائیں۔ جس قوم کو رشد و ہدایت کا پیامبر بنا کر بھیجا تھا وہ خود شاہ راہ ہدایت سے بھٹک گئی۔ حق کے علم بردار باطل کے پیروکار ہو گئے۔ تاریکی میں روشنی کی شمع جلانے والے اندھیروں میں کھو گئے۔ اپنے امتیازی تشخصات کے ساتھ جینے والے دوسروں کی تہذیب میں گم ہو گئے۔ دوائی دل بیچنے والے خود دل کے بیمار ہو گئے۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، بیمار بڑھتے گئے، طبیب کم ہو گئے، مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی کفر کے قدم جمنے لگے، حق کے پیر اکھڑنے لگے، باطل طاقت غالب آنے لگی، حق کے علم بردار پسپا ہونے لگے، روشنی کم ہونے لگی، اندھیرا بڑھتا گیا، آندھی اور طوفان آئے، بادل گرجے، بجلیاں چمکی، اور پھر انسانیت تباہی کے اس دہانے پر آ کھڑی ہوئی جہاں سے محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو نکالا تھا۔ لہٰذا اے دین حق کے علم بردارو، خدا کے اس دین کو اس کے تمام بندوں تک پہنچاؤ۔ یہ دین ایک عالمگیر دین ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ قرآن نبی کی زبان بابرکت سے اعلان کرتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، مجھے تم سب کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا مجھے تم سب سے بات کرنی ہے، مجھے تم سب تک خدا کے اس آخری پیغام کو پہنچانا ہے۔ پھر آپ نے کوہ صفا کو اپنا اسٹیج بنا کر پکارا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے تمام لوگوں، اے مشرکو، یہودیوں، آگ کی پوجا کرنے والوں، عیسیٰ کو ماننے والوں، کہو گے معبود ایک ہے، لہٰذا ایک ہی کی پرستش کی جانی چاہیے، تبھی تم کامیاب ہو۔ آپ نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں جو بھی میری بات سن لے وہ یہودی ہو یا عیسائی،
پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سامعین کرام، دور جدید کا چیلنج ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس چیز کا عرفہ حاصل کریں جس کے لیے ہمیں وجود میں لایا گیا ہے۔ ہم انسانیت کے لیے رہبر و قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، دوسری قومیں ہماری مدعو اور مخاطب ہیں۔ اس دین پر صرف ہماری اجارہ داری نہیں، اگر ہم نے اس فریضے سے غفلت برتی تو نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، انسانیت خانوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ہم خدا کے بھی مجرم ٹھہریں گے، کیونکہ خود رب کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، آپ ہمارے پیغام کو بلا تفریق دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچا دیجئے، یہی حکم براہ راست آپ کی امت کو ہے۔ میں اس شعر پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیا ہو جا، خودی کا راز دا ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسا کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسا کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، وما علینا الا البلاغ۔